الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سلام علیک۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، نہایت ہی احتراماں دے لائق میری ماؤں، بہنوں، بہو، بیٹیوں، تمام قسم دیاں تعریفاں اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک دے نال خاص نے، جو ساڑے ساریاں دا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، شافع روز جزا، سید کل، ختم الرسول، دنائے سبل، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی دے، سیرت النبی سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تسی سماعت فرما رہے ہو۔ تو پچھلے جمعے بات ہو رہی سی کہ باپ نو سلام کر کے نکل پے، اپنی بیوی حضرت سائرہ نو نال لے کے ایک ایسے ملک دے وچوں گزر ہویا جتھوں دا بادشاہ بڑا ہی خبیث، بڑا ظالم، اس دا کہنا کہ میرے اس شہر دے وچوں اگر کسی مسافر دا گزر ہوئے اور اس دے نال کوئی عورت ہوئے، اونا چر اس نو جان نہیں دینا جنہ چر اس عورت نو میرے پاس نہ لیاندا جائے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا گزر اس شہر دے کولوں ہویا، اوتھوں دے سپاہی، اوتھوں دے او دے ہواری بادشاہ دے کہن دے مطابق ابراہیم علیہ السلام نو روکیا، پوچھیا کہ اے عورت جڑی تیرے نال ہے یہ کون ہے؟ حضرت فرماندے نے کہ یہ میری بہن ہے۔ میں یہ بھی پڑھیا ہے کہ انہوں یہ کہہ کے تے پھر اپنی بیوی سائرہ دے کول آئے تے کہن لگے تیرے بارے مینوں انہوں نے پوچھیا ہے تے میں اے کیا ہی کہ اے میری بہن ہے تے تو بھی یہی کہنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کولوں کہ جی سانو تے بادشاہ دا حکم ہے،
اس حکم دی تعمیل کرنے واسطے اس عورت نو بادشاہ دی خدمت اندر پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کر سکتے سن؟ دوران سفر مسافر نہ تھے، سمجھ گئے کہ وقت دا بادشاہ جس نے طلب کیتا ہے اس دے ارادے کچھ ٹھیک نہیں، اپنے رب دی طرف رجوع کر دینے۔ ادھر حضرت شاعرہ نو لے کے انہوں نے بادشاہ دی خدمت اندر پیش کیتا۔ بادشاہ بدنیتی دے نال جدو حضرت شاعرہ دی طرف بڑھیا ہے نا، بابا جی نے بڑی تفصیل دے نال واقعہ لکھا ہے۔ فرماندے نے نیت بیڑی تھی جدوں، بادشاہ حضرت شاعرہ دی طرف، نیت بیڑی تھی جدوں ہوئے ہاتھ ودام دا، جوڑیا گیا ڈگا اوئے پٹھنی خامدہ، پوڑیاں تھی گچھا مچھا اوئے روڑ دائے آمدہ، توبہ کیتے تے بچیا تائیں۔ حضرت سارہ دی طرف بد ارادہ لے کے جدوں اگاں ہویا ہے، ادھر کنیکشن جوڑے سن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب دے نال۔ اے میرے اللہ، اے میری حرمت نو، اے میری بیوی نو، اے میری عزت نو لے کر بادشاہ دے کول چلے گئے نے۔ اللہ میریاں تیرے اگے نے کہ تو ہی میری عزت دا رکھوالا ہے۔ بادشاہ جدوں آگاہ ہوندا ہے، اللہ رب العزت نے ایسی گرفت کی تھی، سانپ بند ہو گیا، ہاتھ پیر مڑ گئے، ایویں سمجھ لو اپنی زبان دے اندر، اپنی بولی دے اندر، اپنی سمجھ دے مطابق کہ جیویں جان جڑی لباں تے آ گئی۔ حضرت شاعرہ دی خدمت دے اندر عرض کردہ ہے، بی بی مینوں معاف کر دے، مینوں معاف کر دے، میری توبہ بد ارادہ جیڑا لے کے میں تیری طرف بڑھیا سا، ہن میں یہو جہا ارادہ نہیں کرانگا۔ کتنی حوصلے والی مائی سائرہ، کتنی بردبار ہے، شیر ورگا حوصلہ کر کے کہندی اللہ انہوں معاف کر دے، اے جیڑی مصیبت پریشانی دے اندر اے مبتلا ہو گیا ہے، اپنی غلطی دا انہوں احساس ہو گیا ہے، اللہ رحم کر دے۔ شیر دل بی بی سائرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا، کیونکہ کیا سی نا انہیں آنکھیں میں غلطی کی تھی اور مڑ کے نہیں چھیڑ دا، آنکھیں میں غلطی کی تھی اور مڑ کے نہیں چھیڑ دا، کرو معاف للہ
اوے گل نہ بیڑ دا مائے معاف کیتا اوے حوصلہ شیر دا پر اس نو شرم آئے نہیں جدوں مائی نے شیر دل ہو گئے اللہ دے حضور دعا کیتی ہے اللہ پاک نے او دی پریشانی دا ازالہ کر چھڑیا لیکن اس بے شرم نو پھر شرم نہ آئی اسی طرح پھر بد ارادہ لے کے مائی سائرہ دی طرف اپنا ہاتھ بڑھاندا ہے جویں رب ذوالجلال نے پہلے پکڑیا ہے بے عین ہی اس ظالم بادشاہ نو رب ذوالجلال نے پھر پکڑ لیا ہے نیت جیڑی پیڑی حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ نو اللہ پاک نے محفوظ رکھیا آخر جدو 2-3 دفعہ بد ارادہ لے کے گاں ہندائے ہر ویلے غلطی دا احساس کر کے معافی مانگدا ہے تے جلدی دے نال جدوں کوئی چارہ نہ چلیا اللہ اکبر کوئی چارہ نہیں چلیا تے پیچھے ہو کے بیٹھ گیا ہے ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذرا آؤ میں دونوں تھوڑا جا پیچھے لے جاواں تاکہ ساری بات تواڈے ذہن نشین ہو جائے کہ رب ذوالجلال نے کیویں اپنے نبی خلیل اللہ دی بات نو سنیا ہے جدوں چیخا دے اندر سٹن لگے کی آکھیا سی اللہم انت فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اللہ تو عرشہ تے کلا تے میں زمین تے کلا ہن اسی ہی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دی بارگاہ دے اندر التجاواں کر رہے نے دعاواں کر رہے نے عرشاں والیا میری بیوی سارہ دی عزت نو محفوظ رکھنا ہے اللہ اکبر مائی دے کہنوں پہلا اے اللہ کریم نے جدوں مائی سائرہ نو نے فارغ کر کے اپنے حواریاں نو آکھیا پتہ نہیں میرے کول جن لے آئے ہو عورتیں محسوس نہیں ہوندی ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول حضرت سارہ جدوں آیاں نے شرم دی وجہ دے نال کپڑا لٹکایا ہے چہرے تے شرم دی وجہ دے نال اپنی آنکھاں نو اٹھا نہیں رہیاں بتقاضا ہے بشریت نہیں سی نہ پتا کہ میرے شوہر ابراہیم نے رب دے نال لا لا کے اپنے رب نو پکاریا ہے یہ ہوئی وجہ ہے کہ او ظالم دی بدنیتی دے کولوں اللہ نے مینوں محفوظ رکھیا ہے سائرہ سلام اللہ علیہ نو اس بات دا کوئی علم نہیں جدو شوہر ابراہیم دے کول آئیاں نا بابا جی فرماندے نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھیا اپنی بیوی سارہ دی طرف مائی دے کہنوں پہلا ای اللہ کریم نے انتظام کیتا واوا اے ذات رحیم نے ویکھیا اکھیں سب کچھ ابراہیم نے اللہ شیشہ بنایا کنداں تائیں حضرت سائرہ ہلے اپنی پاک دامنی دیاں گلاں دسنی لگی ہے
سائرہ سلام اللہ علیہ حالت صفائیاں ہی دین لگی ہے۔ آپ دیاں صفائیاں دین تو پہلے سیدنا ابراہیم فرماندے نے اے سائرہ شرم محسوس نہ کر، اپنیاں اکھاں نوں نہ جھکا، میں اس رب رحمان دے سامنے اپنیاں التجاواں رکھیاں، اپنیاں دعاواں رکھیاں، رب کائنات نے میریاں دعاواں نو قبول کر لیا ہے۔ نتیجہ کی نکلیا کہ میرے تے تیرے درمیان جیڑیاں دیواراں سن، جیڑیاں میرے تے تیرے درمیان کنداں سن، میرے تے تیرے درمیان جیڑیاں رکاوٹاں سن، رب کائنات نے ساری دیاں ساریاں دور کر چھڈیاں۔ سائرہ میں تینوں ایویں ویکھدا رہیا ہے جویں شیشے دے اندر۔ اللہ نے بال بال تیری عزت نو محفوظ رکھیا ہے۔ انسان پکارے تے صحیح، او اللہ تے ہر ایک دی پکار نو سندا ہے۔ او تے بار بار کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مینوں پکارو میں تہاڈی پکار نو سنا، میرے کول دعا کرو میں تہاڈی دعا نو قبول کرا۔ ادھر بادشاہ وقت دا اینا کچھ ذہن دے اندر تبدیلی آئی، اپنے نوکراں چاکراں نو کہندا ہے پتہ کرو، او مسافر پتہ کیتا گیا، بلایا گیا تے نال اپنی بیٹی ہاجرہ نو بطور خادمہ پیش کر دیتا۔ سائرہ سلام اللہ علیہ بادشاہ دیکھ کے ظاہری لفظ کو جو ہور سن، میں نہیں کہنا چاہتا کہ اس ظالم دے ظاہری الفاظ او دے تاثرات بی بی سائرہ سلام اللہ علیہ دے بارے کی سن، لیکن جدوں حقیقت سامنے آ گئی تے اپنی بیٹی ہاجرہ بطور خادمہ سائرہ سلام اللہ علیہ دے پیش کر دیتی۔ سفر جاری اور ساری جتھے جتھے اللہ نو منظور سی ڈیرے لائے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی ہو رہی ہے، رب حبلی رب حبلی من الصالحین، یا اللہ ایک پتر دے دے تے جیڑا دیویں اللہ نیک دویں۔ سبق کی ملدا ہے خلیل اللہ دی دعا تو سبق کی ملدا ہے۔ کائنات دے لوگو جدو رب دے کولوں اولاد طلب کریا کرو تے اے کیا کرو، یا اللہ مینوں جڑی اولاد دیں، مینوں پتر دیں یا دھی دیں، اللہ نیک دیں، نیک اولاد تے دنیا تے سوکھی سوکھ، جے نیک اولاد نہیں تے سیانے کہندے نے زندگی کی اے تے جہنمی بن گئی۔ تے جنہاں دیاں اولاداں نیک نے، اپنے ماں باپ دیاں تابعدار تے فرما بردار نے، کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزارن والیاں نے، او لوگ کہندے بے سانو تے اللہ نے دنیا تے ہی جنت عطا کر چھڈیے۔ نیک اولاد دے بڑے فائدے نے، بیٹے دے یا بیٹیاں دے وہ اللہ دی مرضی ہے، پر جدو انسان رب کولوں اولاد منگے، جویں خلیل اللہ دی دعا ہے،
رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مینو نیک پتر دے دے، صالح پتر عطا کر۔ رب ذوالجلال نے خلیل اللہ دی دعا نو قبول فرمایا، فکر نہ کر، میں صرف تینوں پتر ہی نہیں دیاں گا بلکہ میں او دے سر تے نبوت دا تاج بھی پہنا دیاں گا، پتر بھی دیاں گا تے ہوئے گا بھی نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے حالے عمر وڈیری کئیاں 86 سال دی لکھ دیتی، کئیاں نے 90 سال دی لکھ دیتی، بار بار رب دی بارگاہ دے اندر دعا کر رہے، اولاد نہیں، پتر نہیں، دعا اللہ نے قبول کر لیے، پر حالے اس دعا دا اظہار نہیں ہویا۔ سائرہ سلام اللہ علیہ کہنے لگیاں، ابراہیم علیہ السلام عمر بڑی ہو گئی ہے، میں بھی وڈیری تے تسی بھی وڈیرے ہو گئے ہو، اے حاجرہ ہے جے مناسب سمجھو تے میں اس حاجرہ نو تہاڈے عقد دے اندر دے دیاں، تہاڈا نکاح کر دیاں دے نال۔ ہن تے بیبیاں سوکن رشتہ بڑا عجیب و غریب ہے، سیانے کہندے کن کہندے نے جدوں اگ دے شولے اوپر جان، اگ بلدی ہوئے تے جڑے اگ دے نالوں ہٹ کے شولے اتے جاندے نے نا چنگیاڑے گئے، انہوں کن کیا جاندہ ہے۔ اے ایک اکھ جو پہ جائے، ایک کن اکھ جو پہ جائے تے مان نہیں تے 100 کن، لیکن قربان جاواں مائی جی سائرہ سلام اللہ علیہ دے فرماندیاں نے ابراہیم جے تہاڈا ارادہ ہوئے، اے میں حاجرہ جڑی مینوں خادمہ ملی ہے تہاڈے نال نکاح کر دنیاں، شاید اللہ کوئی اپنا پتر ہی دے دے۔ رب ذوالجلال نے کیتی ہوئی دعا قبول فرمائی، نکاح ہویا حاجرہ سلام اللہ علیہ دے نال۔ اللہ نے امید لے آندی، وقت آیا اللہ نے بیٹا عطا کر چھڈیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، فطرتی تقاضا ہے جے دے بطن دے وچوں اللہ نے خلیل اللہ نو بیٹا عطا کیتا ہے، او دے نال زیادہ انس، زیادہ محبت، زیادہ پیار۔ مائی جی سائرہ سلام اللہ علیہ دے وارج نہ آئیے گل، اگے پیار میرے نال، اگے انس میرے نال زیادہ سی تے ہن حاجرہ دے نال، وجہ یہ ہے کہ او دے وچوں اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ اے رشتہ جڑا ہے اللہ ماشاء اللہ، شاید کوئی ہزاراں دے وچوں ایسا رشتہ ہوئے کہ دونوں بیویاں ایک شوہر دیاں جنہ چ اتفاق، محبت، پیار تے انس ہوئے گا، وگرنہ تسی سمجھے ہو گالاں دی بچھاڑ، تانے، طرح طرح دیا لڑائیاں جھگڑے اس گھر دے اندر جنم لیندے نے،
جس شوہر دیاں 2 بیویاں یا 3 بیویاں، اس واسطے قرآن نے کیا نا ایک کر سکتے ہو لیکن ایک بہتر ہے۔ خیر میں عرض کرا مائی جی سائرہ سلام اللہ علیہا خلیل اللہ دے نال پراں پراں سدھے منہ نہیں، ایک ہی ہو رہا ہے۔ عرشاں والے رب نے دیکھیا تے اپنے خلیل نو پریشان ہوندیاں پریشان ہو گئے، خدایا کی بن رہا ہے؟ جی میں اسی پہلے چاہیں دوسری تیسری شادی کرو پھر کہنا پھا ہی گل چ پا لیا ہے، لے گل چ پھا پاؤن تو پہلے کیوں نہیں سوچیا کہ جو میں کر رہا ہے میرے گل چ پھا ہے، یہ رزلٹ اچھا نہیں نکلے گا۔ پریشان ہے نبی ہے، اللہ کا خلیل ہے۔ رب ذوالجلال فرماندے نے اے میرے خلیل، اے ہاجرہ نو تے اپنے اکلوتے بیٹے نو جڑا بڈھے وارے میں تینوں عطا کیتا ہے، چل فلاں جنگل بیابان دے اندر لے جا، اوتھے چھڈ کے آ، تو نہیں رہنا کول، انہاں دونوں نو تے زیادہ راہ تھوڑا بہتا لے لا، پانی دا مشکیزہ لیا، کھجورا لیاں، ستو لے، غرضے کے تھوڑا بہتا جڑا زیادہ راہ سی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تیار کیتا، اپنی بیوی ہاجرہ تے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام لے کے اللہ دے حکم دے مطابق ٹر پے، جس جگہ دی نشاندہی رب کائنات نے خلیل اللہ نو دتی اوتھے پہنچ گئے۔ فرمایا ہاجرہ ایتھے ہی رہنا ہی۔ حضرت ہاجرہ تے اسماعیل علیہ السلام نو جدو چھڈ کے اللہ دا خلیل ٹریا ہے تے پچھوں ہاجرہ سلام اللہ علیہ السلام آوازاں مار دیاں نے، یا ابراہیم، اے میرے ابراہیم، میرے کولوں کیڑیاں غلطیاں ہو گئیاں نے، میرے کولوں کیڑیاں خطاواں ہو گئیاں نے، مینوں دسی تے جاؤ میرا قصور کی ہے۔ سنگلاخ علاقہ، بیابان علاقہ، کوئی چیز کھان پین والی میسر نہیں، نہ کھان والی نظر آ رہی ہے تے نہ کوئی پین واسطے پانی نظر آ رہا ہے۔ یہ جنگل دے اندر، اس بیابان دے اندر، سنگلاخ علاقے کیوں چھڈ کے جا رہے ہو؟ لیکن رب دا حکم سی ابراہیم چھڈ ہی آنا ہے، ہن پیچھا مڑ کے بھی نہ ویکھی۔ اللہ کتنی بڑی آزمائش! سیدنا ابراہیم نے پھر آواز ماری، یا خلیل اللہ، یا ابراہیم، اے ابراہیم میری گل تے سنی جاؤ، میرے کو قصور کی ہو گیا ہے، کیوں چھڈ کے جا رہے ہو؟ پھر چپ، آوازاں سن رہے نے، مائی جی دیاں آوازاں سن رہے نے، کنا دے اندر آواز پہ رہی ہے لیکن حکم نہیں، پیچھا مڑ کے نہیں کچھ کہہ رہے۔ تے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ممی سوچ رہے ہیں، تسی بھی سوچ رہے ہوگے کہ رشتہ کتنا پیار محبت والا ہے، تے کرلا کے اما جی سائرہ سلام اللہ کہہ رہی نے، ابراہیم مینوں دسی دے جاؤ میرا قصور دے دس دیو ایک دفعہ۔ کہ آپ ٹس تو ماسی نہیں ہو رہے، بول ہی نہیں رہے۔
مائی شاعرہ سلام اللہ علیہ کی کہندیاں نے یا ابراہیم اللہ امرک بہ اللہ امر ربی، میرے رب نے تانوں حکم دیتا ہے؟ پھر مڑے منہ موڑ کے کہندے نے نام، جب آواز آئی نا اللہ امرک بہذا، اللہ امرک بہذا، ایتھے رہن دا حکم رب نے دیتا ہے کہ اپنی مرضی دے نال چھڈ کے جا رہے ہو؟ پہلیاں آوازاں کچھ ہور سن، یا ابراہیم یا ابراہیم یا خلیل اللہ، ہن آواز اندر تبدیلی اللہ امرک بہذا، تے جواب دیندے نے مڑ کے نعم امرنی ربی بہذا، اے سائرہ میں اپنی مرضی دے نال تینوں چھڈ کے نہیں جا رہا، عرشاں والے دی مرضی دے نال چھڈ کے جا رہے ہیں، میری یہ اندر کوئی مرضی نہیں۔ بڑھے والے پتر ملیا ہے کی مرضیاں؟ یہ تے رحمان دیاں مرضیاں، میرے رب نے حکم دیتا ہے اس واسطے میں تینوں اور تیرے بیٹے نو چھڈ کے جا رہے ہیں۔ واہ شیر دل اما شاعرہ سلام اللہ علیہ دے تے کہندیاں کہ انہیں از اللہ یزیون اللہ، جاؤ پھر اللہ دے حوالے، جس رب نے ایتھے رہن دا حکم دیتا ہے او رب ساڑیاں خود حفاظتاں کرے گا۔ کڈا عقیدہ پختہ ہے، کڈا ٹھوس عقیدہ ماجیدہ، از اللہ یزیون اللہ، جاؤ اللہ دی سپرد، اللہ دے حوالے، جس رب نے ایتھے رہن دا حکم سانوں دیتا ہے او رب سانوں رائے بھی نہیں جان دے گا، ضائع نہیں کرے گا، خود ساڑیاں حفاظتاں کرے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اوتھوں ٹردے نے تے پہاڑ دا جدو اولا ہویا تے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر ایک ہور دعا کر دینے، ربنا انی، اندازہ فرمائیے جدوں بھی کسے نبی نو کسے رسول نو کوئی مشکل درپیش آئی، کنوں پکاریا؟ غیر اللہ نو پکاریا؟ نہیں، ایکو ہی ذات جے دے بارے عقیدہ سی اللہم انت فی السماء واحد، تو آسمانہ تے کلا ہی ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ کتنی دعا کر رہے نے، اکھاں تو اوجل ہوئے پہاڑ دا اولا لے گئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، عرشاں والیا اے ہن میں اپنی اولاد نو ایتھے چھڈ کے جا رہے ہیں، کیڑی جگہ تے؟ بوادن غیر ذی زرع، کوئی کھیتی نہیں ہے تھے، بیاب ہو گیا جنگل، تے چھڈ کے کتھے جا رہے ہیں؟
عند بیتک المحرم، اے تیرا جڑا عزت والا گھر ہے اے دے کول چھڈ کے جا رہا ہے۔ اللہ دے کول دعا کی تھی لیقیم الصلاۃ، اے نمازاں پڑھتے رہن۔ فجعل افئدۃ من الناس، تے دوسرے جڑے لوگ نے نا، پھر قرآن بیان میں فجنا دور دراز تو لوگ، اللہ انہاں دے دل جڑے نے ایدی طرف مائل کر دے۔ بے آب ہو گیا جنگل ہے، ویران علاقہ ہے، سنگ لاغ چٹیل میدان ہے، وارزقہم من الثمرات، یا اللہ انہوں پھلاں دا رزق دے دے۔ مکے دے اندر کیڑیاں کھیتیاں، نہ پانی دا انتظام، نہ زمین زیر کاشت، اے خلیل اللہ دیاں دعاواں نے کہ پوری دنیا تو جڑے مسلمان نے، جڑے مومن نے، جڑا اللہ اور اس رسول تے ایمان رکھنے والے نے، انہاں دے دل بیت اللہ دی طرف مائل نہیں۔ اللہ ہون بھی لے جا۔ ایک بی بی کہہ رہی اللہ مینوں جے کتے پرندے دی طرح پر لا دے نا تے میں اڑ کے بیت اللہ دے اندر چلے جاؤں، میرے کو اینے وسائل نہیں، جے میرے پر لگ جان تو میں اڑ کے بیت اللہ تیرے گھر چلے جاؤں۔ یہ دعا ہے خلیل اللہ علیہ السلام دی کہ یا اللہ لوگوں دے دل اپنے گھر دی طرف مائل کر دیں۔ وارزقہم من الثمرات، تے جیڑے اللہ ایتھے ہے نے، اللہ ایتھوں دے رہن والیاں نوں پھلاں دا رزق عطا کر دیں۔ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکریہ ادا کر دے رہن، تیرے سامنے اپنی جبین جکان دے رہن۔ ہن جدوں کتے بھی پھل نہیں نہ وہ پھل تو مکے دے اندر دستیاب ہوئے گا، طرح طرح دے پھل، نایاب قسم دے پھل، نایاب قسم دیا نعمتاں مکے دے اندر تانوں دستیاب ہون گیاں۔ اے دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ادھر دعاواں ہو رہی نے تے ادھر گزریا وقت رات آئی، پہلی جو رات آئی اے کالی کلور دی، پہلی جو رات آئی اے کالی کلور دی، کالے کالے ڈیلے کڈ اے مائے نو گور دی، چپ چپاتی مائی اوے صبر صبور دی، حیران پریشان اوتھے اوے دردی نہ کائیا، اللہ نے بیج سونا راہ وکھائیا، نسے تے دوڑے نالے آکھے غفور نو، ان نسے تے دوڑے نالے آکھے غفور نو، رکھ لی ربا ڈاڈی اوے عاجز مجبور نو، آگن بچاری بندی اوے حال مجبور نو، تے بن مولا میرا اے وارو نہ کائیا، اللہ نے بیج سونا راہ وکھائیا۔ رات دا وقت ہویا، بتقاضا بشریت، اے ہن بھی انسان کوئی ذہن بنا کے کسی وال ویکھدا ہے نا، جیو جا او دے ذہن دے اندر او جا کے منظر نظر آوندا ہے اندھیریاں راتاں دے اندر، بتقاضا بشریت اور تضاد ہے، اللہ اکبر، لیکن عقیدہ پختہ سی۔ اذ اللہ یزین اللہ، جس اللہ دا حکم ہے ایتھے رہ رہے ہاں،
اللہ صبر دی توفیق دینی ہے، حفاظت کرنی نے اللہ جے تیری رحمت شامل حال نہ ہوئی تے صبر دا دامن میرے ہاتھ وچوں چھٹ جائے گا۔ اللہ مینوں صبر دی توفیق عطا فرما کے تے بے صبریاں وچوں نہ کر دیں۔ اللہ دی رحمت شامل حال ہوئی۔ وقت ہو گیا، بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں اور دھانوں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بس کرنے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔